دوستو، زہر کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ انسان انگنت صدیوں سے اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے زہر استعمال کرتا آ رہا ہے، جن میں کچھ قدرتی پودوں سے حاصل کردہ زہر ہوتے ہیں اور کچھ معدنیات سے۔ افریقہ اور جنوبی امریکہ کے قبائلی باشندے کراری نام کے ایک جنگلی پودے کا رس زہر کے بطور استعمال کرتے ہیں، اور یہ زہر اس قدر زود اثر ہوتا ہے کہ زہر کی ذرا سی مقدار خون میں داخل ہو جائے تو کوئی بھی جاندار شے فوراً مر جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے تیروں اور بھالوں کی نوک پر کراری کا زہر لگا کر بڑے جانوروں کو یا اپنے دشمنوں کو مارتے ہیں۔ کنگ کوبرا سانپ کا زہر بھی اعصاب پر بہت تیزی سے اثر کرتا ہے، لیکن پوٹاشیم سائنائڈ نام کا زہر سب سے خطرناک اور زود اثر زہر مانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی سائنسدان اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا۔ 3 مختلف سائنسدانوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ہاتھ میں قلم لے کر زہر کو زبان پر رکھا تاکہ فوراً اس کا ذائقہ لکھ سکیں، لیکن قلم چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی اور وہ مر گئے۔ اس زہر کی اگر مہلک مقدار انجیکشن سے جسم میں داخل کر دی جائے تو انسان چند سیکنڈ میں مر جاتا ہے۔ سائنسدان اور فارماسسٹ بھی اس زہر کے زود اثر اور ہلاکت خیز ہونے کے بارے میں متفق ہیں۔ دراصل یہ زہر خون میں ملتے ہی ان اعصاب کو مردہ کر دیتا ہے جو جسم کے تمام خلیوں کو آکسیجن پہنچانے کا نظام سنبھالے ہوتے ہیں۔ زہر کے خون میں ملتے ہی سارے جسم کے ہر طرح کے خلیوں میں آکسیجن جانی بند ہو جاتی ہے اور ایک ساتھ تمام خلیے مر جاتے ہیں، جس سے فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ سابق سوویت یونین یعنی رشیا میں سرجنوں نے اینستھیزیا کے میدان میں بہت سے کمال دکھائے تھے۔ سرجری اور خلائی سائنس میں سوویت یونین کے سائنسدان دنیا بھر میں اول مانے جاتے رہے ہیں۔ سوویت یونین کے ایک سرجن نے دماغ کی بے ہوشی کے اثرات سمجھنے کے لیے ایک تجربہ کیا۔ اس نے 6 بلیاں یعنی کیٹس کو اینستھیزیا دے کر بے ہوش کر دیا، لیکن اس سے پہلے اس نے 6 بلیوں کو پوٹاشیم سائنائڈ کے انجیکشن لگا کر دیکھ لیا تھا کہ زہر جسم میں داخل ہوتے ہی چند سیکنڈ میں ہر بلی مرتی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے وہی انجیکشن ان بے ہوش بلیوں کو لگائے جو اینستھیزیا کے اثر میں تھیں۔ ان بلیوں پر زہر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ ڈاکٹر ان کے دل کی حرکت اور سانسوں کی جانچ کرتے رہے۔ وہ اسی طرح زندہ اور ساکت پڑی رہیں جیسے سو رہی ہوں۔ تجربے کے 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے 2 بلیوں کو ہوش میں آنے کا انجیکشن لگایا۔ ہوش میں آتے ہی دونوں بلیاں ایک دم اس طرح مر گئیں جیسے ان پر بجلی گری ہو۔ اس کا مطلب تھا بلیوں کے جسم میں زہر موجود تھا، لیکن وہ بے ہوشی کی حالت میں کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کے 2 گھنٹے بعد ڈاکٹروں نے 2 اور بلیوں کو ہوش میں آنے کا انجیکشن لگایا تو وہ دونوں بھی ہوش میں آتے ہی مر گئیں، لیکن 6 گھنٹے گزرنے کے بعد باقی 2 بلیوں کو ہوش میں آنے کا انجیکشن لگایا تو وہ بلیاں نہ صرف زندہ رہیں بلکہ نارمل بلیوں کی طرح بھاگ کر دوڑنے لگیں۔ ان تجربات نے ڈاکٹروں کو حیران کر دیا۔ اس تجربے سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ دماغ کے بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے چونکہ اعصابی ریشے بھی بے ہوش ہو گئے تھے، اس لیے وہ جسم کے تمام خلیوں کو کوئی برقی سگنل نہیں بھیج سکے۔ یعنی ایک طرح بے ہوشی کے حال میں بلی کے جسموں میں بایولوجیکل عمل رک گیا تھا اور پوٹاشیم سائنائڈ زہر بے ضرر اپنی جگہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد جب پہلی 2 بلیوں کو ہوش میں لایا گیا تھا تو ان کے جسموں کے قدرتی عمل شروع کرتے ہی زہر نے اعصاب کو مردہ کر دیا اور بلیاں مر گئیں۔ 4 گھنٹے بعد یہی عمل ہوا، لیکن 6 گھنٹے بعد جن بلیوں کو ہوش میں لایا گیا تھا اس وقت تک پوٹاشیم سائنائڈ ٹوٹ کر دوسرے عناصر میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کی ہلاکت خیزی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے اس طرح کے تجربات کر کے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ دماغ کی بے ہوشی کے بعد جسم کے ہارمونز بھی بے اثر ہو جاتے ہیں، اور یہ ہارمونز ہی ہیں جو خلیوں تک آکسیجن پہنچاتے ہیں۔ جب ہارمونز بے اثر ہو جاتے ہیں تو خلیوں پر کسی طرح کا اثر نہیں ہوتا، یعنی بے ہوشی کی حالت میں خلیوں کا عمل بھی رک جاتا ہے اور آکسیجن کی کمی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔
لیکن دماغ کی بے ہوشی ختم ہوتے ہی خلیوں کا عمل جاری ہو جاتا ہے اور ان کو آکسیجن کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر بدن میں زہر کا اثر باقی ہے تو وہ آکسیجن کو خلیوں یعنی سیلز میں جانے سے روک لیتا ہے اور زہر خوردہ جاندار فوراً مر جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔